بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ بی اے انگلش کا جو پلے ہے سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، اس کے بارے میں ہے، اور اس کا جو فرسٹ لیکچر ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہے اور یہ تھرڈ جو پلے ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی بی اے کا جو ہمارا پلے کا پیپر تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ جو ہے ایکچولی ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس پہ بات نہیں کی تھی، اس کے ٹائٹل پہ میں نے بریف سی مختصر سی جو سمری اور اسٹوری ہے وہ آپ کو مینشن کی تھی۔ تو آج اس لیکچر میں انشاءاللہ اس ڈرامہ کو پوری طرح سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور کریٹیکلی اس پہ بات کریں گے۔ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایکچولی یہ بہت بڑی جو نعمت تھی جو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس گھر میں رہ رہے تھے، جو کہ آپ کو ایلیٹ کلاس کے لیے، کیونکہ جب آپ اپنی لائف سے تنگ پڑ جاتے ہیں، اپنی روٹین سے تنگ پڑ جاتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جب کسی کو بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے نا، کسی کو بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، بعض اوقات اس دینے میں بھی جو ہے نا اللہ انسانوں کا ٹرائل لے رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم اللہ کی آزمائش پہ پورا اترتے نہیں ہیں تو ہمارا جو پیسہ پھر وہی ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور پھر زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہیں، زندگی میں اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا ترستے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے ساتھ ایک دو لمحے بات بھی کر لے۔ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ تو ہوتا ہے، آسائشیں تو ہوتی ہیں، لگژریز تو ہوتی ہیں ان کی لائف میں، ٹھیک ہے، ان کی لائف کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن ان کی لائف میں سکون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کی لائف بڑی بور سی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں سے جو سکون کا پہلو ہے وہ اللہ کی ذات اٹھا لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے اور لوگوں کی خدمت خلق میں ہے، ٹھیک ہے، سکون پیسوں میں نہیں رکھا ہوا۔ اور اس کی اگزامپل آپ کو یہ پلے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، ان کے پاس سب کچھ تو ہے، ہر چیز تو ہے، لیکن کیا ہے، سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں کچھ رہنمائی نہیں رکھتی، ان کی زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتے تو پھر دلوں کا سکون کہاں ملے گا؟ پھر تو آپ ترسیں گے کہ کوئی آئے اور ہمارا، کیونکہ روٹین ایک ہی ہے، پیسہ 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 پیسہ، اور جب آپ کی روٹین ایک ہی ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں، پھر موضوعات ختم ہو جاتے ہیں، موضوع تو ہوتا کوئی نہیں ہے، انسان اپنی زندگیوں سے تنگ آ جاتا ہے اور پھر وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ کاش کوئی آئے اور میرے ساتھ میری جو ڈپریشن ہے اس کو ختم کر دے۔ تو لہٰذا یہ جو آیا ہے چور آیا ہے تھیف، اس معصومیت کی وجہ سے اور اس ایکشن کی وجہ سے اور اس کو پاگل بنانے کی وجہ سے، اور ہنس بھی کس چیز پہ رہے ہیں، لاف کس چیز پہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ کہنے کو ہے، سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کیا ہے کہ ہم نے کسی انسان کو، معصوم انسان کو پاگل بنا دیا، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرے، انہیں کو خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، پھر بھی ان کی ڈسکشن ایک ایسے انسان کے لیے ہے جس کے ساتھ وہ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے اس چیز کے لحاظ سے خوشی فیل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیسہ بچا لیا۔ اور دوسرا اب آ جاتے ہیں کہ اس کی کویسچنس کی طرف، تو اس کا جو کویسچن ہے وہ ہے فرسٹ کویسچن ہے کامک، اس کو پلے کو کامیڈی کے طور پہ رائٹر کیسے دیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی میں دو لفظوں کے اندر آپ کو اس کا کانسیپٹ دے دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ، ٹھیک ہے، وہی بات اللہ اور مخلوق خدا کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی مذاق خیز ہو جاتی ہے، آپ کی ذات تذلیل کا شکار ہو کے رہ جاتی ہے، وہ ڈکلائن حقیقت میں اس کے علاوہ اس کی لائف میں اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ حقیقت میں کامک ہی بن جاتی ہے۔ سب سے بڑا اس کا جو کامک ہونا یہ ہے
کہ انہوں نے دراز بھرے ہوئے ہیں، لیکن ان کی سے بڑی کامیڈی اور اس سے بڑی کرس کیا ہوگی کہ ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ کسی ایسے چور کو جو کہ چور ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اور اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہے، اس کو بھی 2 کوڑیاں دے دیں، اس کو بھی وہ دا لگا رہے ہیں، اور دا کس طرح سے لگا رہے ہیں وہ آپ نے پلے کے اندر دیکھ لیجیے۔ کبھی تو ان کی جو بیٹی ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو وہ اس چور سے امپریسڈ ہے، لیکن اس چور کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے، کتنے اس کے ساتھ کبھی اس کا ریوالور پکڑتی ہے، تو لہٰذا وہ پھر بھی مخلوق خدا سے مذاق کرنے کے لیے، کامک اپنی حرکتیں کرنے کے لیے باز نہیں ہے۔ ایک چور کے ساتھ، تھیف کے ساتھ کوئی ایسے ٹریٹ کرتا ہے، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کامک پلے ہونے کی کہ وہ ایک چور کے ساتھ جو ہے نا جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا ریوالور پکڑ رہے ہیں، اس کو چیزیں بنا کے دے رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی سائن ہے، اس چیز کی علامت ہے کہ یہ پلے کیا ہے، کامک پلے ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جس طرح سے وہ اس کی ماں لیڈی ریچسٹر، لارڈ ریچسٹر، اور اس کا بھائی کیا کہتے ہیں اسے، گائے سڈنی، وہ کس طرح سے یوز ٹو ہو رہا ہے اس چور کے ساتھ، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ جو ہے نا یہ ایک کامک پلے ہے، کیونکہ کوئی بھی گھر آئے چور کے ساتھ تو ایسے نہیں نہ کرتا، اور نہ ہی، اور آگے سے جو چور ہے اس کا جو رویہ ہے، جو اس کا بیہیو ہے ان کے ساتھ، وہ بھی اس چیز کی دلیل ہے، اس چیز کا آرگومنٹ ہے کہ اٹ از اے کامک پلے، کیونکہ جو چور ہوتے ہیں وہ اس طرح سے تو اپنا ریوالور کسی کو نہیں نہ دیتا، ٹھیک ہے، چور کا ان کو ریوالور دے دینا اور ان کا چور سے ریوالور لے دینا، دونوں سائڈ سے ہی یہ پلے کامک لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مجھے تو اس چیز پہ بھی سب سے زیادہ ہنسی آتی ہے کہ ایک کلرجی مین ہے، ایک کیا اسے کہتے ہیں، ایک پریسٹ ہے، ریلیجن سے ریلیٹڈ بندہ ہے، وہ جو فراڈ کرتا ہے اس چور کے ساتھ، اس کو بھگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جو ٹرک ہے وہ بڑا کام آ گیا، یہ بھی اس چیز کی علامت ہے، اور اس سے بڑا اس معاشرے پر اور کیا لعنت ہوگی کہ جو ہے نا، اور اس سے بڑی کامک بات کیا ہوگی کہ ایک ریلیجیس جو بندہ ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اپنی پرسنالٹی کو ایک کامک پرسنالٹی کے طور پہ پیش کر رہا ہے، اور وہ ایک ٹرک کھیل رہا ہے، اور ٹرک کیا کھیل رہا ہے کہ آج تم یہاں سے چلے جاؤ اور کل کو تم ادھر لوٹ لینا ان کا گھر۔ کیا ایسی کوئی بات کرتا ہے یا ایسے کوئی دلیل مانتا ہے جو گھر میں لوٹنے آ جاتا ہے؟ اور اس کی یہ دلیل دینا ہی جو ہے نا اس کی ذات کو، اس کی پرسنالٹی کو ایک کامک پرسنالٹی شو کرتا ہے، جس طرح سے وہ بات کر رہا ہے، اور اس چور کا اس دلیل کو مان جانا، یہ بھی کامک ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی چور اس طرح کی جو پریٹینڈ ہیں، اس طرح کے جو بہانے ہیں ان میں تو نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی اس چیز کی سائن ہے اور اس چیز کی علامت ہے کہ یہ ایک پلے کیا ہے، ایک کامک پلے ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا جو چور کا ایٹیٹیوڈ ہے، جس طرح سے وہ کیا کرتا ہے کہ اسے وہ کھلتی نہیں ہے کیا الماری جس میں سونا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ جو سونا پڑا ہوا ہے اس کی الماری کا اسے نہ کھلنا اور اسے ٹوٹنا بھی نہ، یہ بھی کیا ہے، ایک کامک پلے کی علامت ہے، ایک کامک پلے کی دلیل ہے، آرگومنٹ ہے کہ کامک پلے ہے، کیونکہ چور ہو اور اس سے لاک نہ کھلے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یا کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اور اس سے ایک اور بڑی مزے کی بات کہ کوئی گھر آئے چور کو یہ کہتا ہے کہ ٹیک اٹ، یہ لو اور یہ کھولو، یعنی کہ یہ پاس ورڈ ہے یا کی ہے، اور یہ الماری کھولو اور اس میں سے تمہیں سونا مل جائے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا اندھے بندے کو بھی نظر آ رہا ہے، جو کریٹیکلی نہیں دیکھ پاتا وہ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ایک پلے کامک ہونے کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے، یہ کامک پلے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو جس طرح سے اس نے چور کو اگر ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس کی جو حرکات ہیں، جس طرح سے وہ آتا ہے، جس طرح سے بیٹھتا ہے، جس طرح سے وہ لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، جس طرح سے ان سے ٹاکنگ کرتا ہے، جس طرح سے ان سے ساتھ یوز ٹو ہوتا ہے، جیسے ان کی چیزیں بنی ہوئی کھا رہا ہے، جیسے اسے لاک نہیں کھل رہا، یہ سب کچھ اس چیز کی دلیل تو ہے کہ یہ کامک پلے ہے۔ ورنہ چور کا تو ایک روب ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں، وہ تو ایک سمپل لے مین سے بھی اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ زیادہ کامک ہے اور اس کو دیکھ کے زیادہ ہنسی آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کامک پلے ہے۔ لیکن رائٹر بتانا کیا چاہتا ہے، اگر اس کے ٹائٹل کو پھر میں ٹچ کر کے ساتھ ملا دوں کہ اتنی کامیڈی، اتنی کامیڈی، اتنی کامیڈی، اور اس کامیڈی کے بعد ٹھیک ہے ان کی مورل ویلیوز اتنی گری ہوئی ہیں، ایک بندے کو اتنا سمپل دیکھ کے بھی
پھر بھی وہ اسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور فراڈ کرنے کے بعد پھر انہیں اپنے فراڈ پہ بات کرنے کا جو چانس ملا ہے, جو بات کرنے کا جس چیز پہ وہ بات کرتے ہیں, وہ ہے سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. ایکچولی رائٹر یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سوسائٹی اتنی گری ہوئی اور مورل ویلیوز میں اتنی گندی تھی کہ ان کو کسی کو سمپل بندے کو فول بنا کے, ورڈ میرے ذرا غور سے دیکھیں, ایک پاگل بندے کو پاگل بنا کے اور اس کی ضروریات کے ساتھ پلے کر کے کھیل کے ان کو مزہ آتا تھا, اور یہی ان کی باتوں کا ڈسکشن تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی ڈسکشن ہی مورل ویلیو سے گری ہوئی تھی. مورالٹی سے نیچے درجے کی جب ان کی ڈسکشن ہوگی تو رائٹر تو پھر رو کے لے کے گنا سمتھی ٹو ٹاک اباؤٹ, کہ ان کے پاس لوگوں کو, معصوم لوگوں کو, پاگل لوگوں کو پاگل بنانے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی. اور جب وہ پاگل لوگوں کو پاگل بناتے تھے تو یہ ان کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث ہوتا تھا, اور یہی پھر ان کی ڈسکشن اور ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اب جو اس چور کو وہ ملا, سونا ملا, اسے گولڈ ملا, اسے وہ سونے کا ڈنڈا ملا, اسے وہ نیکلس ملا, اور کافی زیادہ گولڈ اور کیا کہتے ہیں ڈائمنڈ, ہیرے کی جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں, زیورات جو ہیرے کے پڑے ہوئے تھے, ان کو دیکھ کر بھی رائٹر ایک روتا ہے اور اس کو ٹریجڈی کے طور پہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک میں ایک نئی چیز اس پلے میں سے نکال رہا ہوں جس کو میں نے ابھی کامک کہا ہے نا, اٹ از آلسو اے ٹریجک پلے. کیسے ٹریجک پلے, اس کو پروو کرتا ہوں کہ جب سوسائٹی کے اندر اس طرح کے لوگ ہوں کہ ان کی جو الماریاں ہیں وہ سونے سے بھری پڑی ہوں, اور اس سونے میں سے, اس ڈائمنڈ میں سے کسی غریب بندے کے لیے کوڑی بھی نہ ہو, اور کسی میڈ سے جو چور ہے, تھیو ہے, اس کو اس طرح سے تنخواہ گھر سے بھیج دیا جائے, اور اسے بہانے لگا کے کہ آج ہمارا گھر چھوڑ دو, کل ادھر لوٹ لینا. یہ کیا ہے؟ یہ ٹریجڈی تو ہے. تو خود تو سونا اور زیورات اور گولڈ اور ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے, پیسے نقدی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور انہیں اپنی دولت گنی نہیں جاتی, ان کے موضوعات پیسے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, یا لوگوں کی جو ہے نا لوگوں پہ کامک بات کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن ٹریجڈی والی بات یہ ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور جب معاشرے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر ایسی سوسائٹی ایک ٹریجڈی کا ہی سین کو پیش کرتی ہے. یہی تو ٹریجڈی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی تو بات ہے جس وجہ سے رائٹر بیچارہ روتا ہے, چلاتا ہے, اور چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ دیکھو کہ ہمارے معاشرے کا حالات اور حالات کیسے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں ہے جو بیچارے غریب ہیں, ان کو تو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے, باہر مانگنے والے کو تو ایک کوڑی نہیں دی جاتی. بلائنڈ اور جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے, اور ہم نے اپنی الماری کو بھرا ہوا ہے. اگر ہم اپنی دین کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, اور کرسچینٹی بھی, اگر کرسچینٹی کا ہم بیک میں جاتے ہیں, جب یہ مسلمان یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پریچنگ بھی تو یہی تھی نا کہ لوگوں کے کام آئیں, کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور سچے پیغمبر ہیں, اور ہمارا ان پر ایمان ہے, ان پر ہی نہیں جتنے بھی پیغمبر ہیں ان پر ایمان ہے, اور یہ دین ہماری کی شرط اسلام کی. اور اگر دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو سیدنا حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے تو اپنے گھر کا سارا سامان بھی اٹھا کے رائے مولا میں دے دیا. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے, حضرت بکر صدیق کے پاس جو کچھ بھی تھا لے آئے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول. تو لہٰذا جو مورالٹی ہے, جو دین ہے, جو کرسچینٹی ہے, کوئی بھی دین ہے, وہ تو یہ پریچ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ لوگوں کی خدمت میں رکھ دیں. چلو ہمارا اس درجے کا ایمان نہ صحیح, اور ہے بھی نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے توبہ استغفر اللہ کے ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں, ان کے بنائے ہوئے جو فارمولے ہیں, ان کے بنائے ہوئے جو زندگی کے طریقے ہیں جس طرح سے برائی ان کو فالو تو کر سکتی ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ فالو کرنا تو دور کی بات, ہم یہاں پہ تو حالات سوسائٹی کے یہ ہیں کہ وہ تو کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی بینک بیلنس اور اپنی الماریوں کو بھرنے کے لیے. اور آخری جو پوائنٹ میں نے اس سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ میں سے نکالا وہ یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں کرسچینٹی, جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مذہب کہاں کھڑا تھا. مذہب یہاں کھڑا ہوا تھا کہ لوگوں کو کیا کریں, لوگوں کو دھوکہ دیں, لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں, لوگوں کے ساتھ گوائل کریں,
ان کے ساتھ سیڈیوس کریں. یہاں پہ کھڑا ہوا تھا جو مذہب ہے. جب یہاں پہ کرسچینٹی کھڑی ہوئی ہے تو مجھے ایک چیز کا جواب چاہیے جو کرسچینٹی کے ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ کیا آپ آخر لوگوں کو کیا پریچ کرو گے, آپ کی زبانوں میں کیا اثر ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ آج میں اسے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آج میں سے کوئی ایڈوائز نہیں کروں گا. یا سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مولا علی کا یہ فرمان ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میں اس کو چینی سے نہیں روک سکتا. کوئی ماں جو چینی کہنے آئی تھی کہ تم ایسے آپ ایسے کریں کہ اس کو منع کر دیں, آپ نے کہا کل آنا. جب کل آئی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا چینی نہیں کھانی. تو انہوں نے کویسچن کیا کہ حضور, اور کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا اسلام, کتنا خوبصورت دین ہے کہ ایک عام لی مین عورت بھی خلیفہ وقت سے یا پیغمبر وقت سے کویسچن کر سکتی ہے. اگر حضور ہے تو پھر پیغمبر وقت ہوئے, اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ہے تو آپ کیا ہیں کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, مولا علی ہیں, حضور نے آپ کو مولا کہا ہے. تو ان سے کویسچن کر رہی ہے کہ کل آپ یہی بات کہہ دیتے, آج آپ نے مجھے کیوں چکر ڈلوایا. اتنا خوبصورت دین ہے کہ لے مین کو اتنی آزادی دیتا ہے کہ وہ بھی کویسچن کر لے. تو آپ نے فرمایا کہ کل میری بات کا اثر نہ ہوتا کیونکہ کل تو میں نے خود چینی کھائی ہوئی تھی. تو معاملات یہ ہیں کہ ایک جو دین ہے اس کی جو دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کی بات میں اثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود اس بات کے پر سچے ہوتے ہیں اور ان کی جو قول اس کا فعل ہے اس میں وہ 100% ہوتے ہیں. اور یہاں کرسچینٹی کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی باتوں میں کیا اثر ہوگا کہ جب وہ خود تو سونے اور زیورات رکھتے ہیں اور گھر میں جا کے چرچ میں یہ اس چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ نہیں پیشنٹ. وہ گلیلی میں بھی میں نے یہ چیزیں جب پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ جو لوگ لے مین کو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی غربت کے ساتھ کمپرومائز کر لو, وہ خود کیا ہیں, ان کے تو خود جو ہے نا وہ امبیرت اور امبیری سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے محلات ہیں اور زیورات ہیں, اور وہ لے مین کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ نہیں جو اللہ دیتا ہے اس پہ صبر کریں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں شک تو کوئی نہیں ہے کہ اسلام کی پریچنگ بھی یہ ہے کہ اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. لیکن جو اسلام کا پیغمبر ہے اور اسلام کے جو فالوورز ہیں وہ کیا ہیں, ٹھیک ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے اندر, اور کائنات کیا کہ جتنی بھی کائنات ہیں وہ تو سب سے افضل ہے. تو ان کے اگر معاملات آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ سچتا ہے کہ پیشنٹ کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دولت مانگی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس آتی تھی اللہ دیتا تھا, لیکن آپ کے گھر میں نہیں ٹکتی تھی, سارا جو ہے نا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف کو دیکھ لیں, آپ نے بھی ایسے کیا. حضرت آسمہ رضی اللہ عنہ کو اگر دیکھتی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ کی سسٹر ہے, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ دین تو پریچ یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ کرسچینٹی کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا پیشن کی گولی کھلائی ہوئی ہے عوام کو, اور خود کیا ہے کہ سونے کا وہ ڈنڈا بنا ہوا ہے جو پولیس کے لیے ہے, جو الماری میں پڑا ہوا ہے, اور وہ ڈائمنڈ کا ہیرو کا اگر سونے کا ڈنڈا پڑا ہوا ہے تو خود دیکھیں کہ اس پولیس کا سٹیٹس کیا ہے, اور گھر میں آئے ہوئے کسی تھیف کو وہ کس طرح سے نکال رہا ہے, اس کو کس طرح سے کک آؤٹ کر رہا ہے کہ جو ہے نا, اور اس کے ساتھ فراڈ اور گوائل کر رہا ہے. اور فراڈ اور گوائل کرنے سے بھی بڑی جو مجھے تکلیف دہ چیز لگتی ہے کہ وہ اس کی مورالٹی اتنی گندی ہے اور اتنی نیچے درجے کا جو اس وقت کرسچینٹی گر چکی تھی, کیونکہ اصل بائبل اکثر ٹیکسٹ انہوں نے چھوڑ دی تھی. اب تو ٹیکسٹ وہ تھی جو کہ بنی ہوئی تھی, کن کی بنی ہوئی تھی, جو کہ پادریوں نے خود گھڑ لی ہوئی تھی, کیونکہ ٹیکسٹ کا وجود تو اب ہے ہی نہیں. اصل ٹیکسٹ بائبل آپ کو نہیں ملے گی جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہوئی تھی. تو معاملات یہ ہیں کہ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک معصوم بندے کو کہ تم چلے جاؤ, کل ادھر جا کے لوٹ لینا, ہمارے گھر سے نکل جاؤ. یہ کیا ہے, ٹھیک ہے اسے لوٹنے آپ نہ دیں, اسے بھگا دیں, لیکن یار اس بیچارے ترس کرنے سے کچھ نہ کچھ تو دیں, کیونکہ یہ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ ایک چور نہیں ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ چور نہیں ہے تو وہ مجبوری کا مارا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کس کا دل کرتا ہے کہ وہ گولی کھائے, وہ کسی اور گھر میں جاتا اسے فائر بھی لگ سکتا تھا کیونکہ ہی از انوسینٹ پرسن, اور اس نے کہیں اس کو دیکھا ہوگا چور کو, اور اس نے اس کا روپ ڈھالنے کی کوشش کی, اور اتنا معصوم ہے اس کا روپ بھی وہ اصل چور کا نہیں ڈھال سکا, کیونکہ یہ تو بہت معصوم ہے بیچارہ, انوسینٹ ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چوری کیسے کرتے ہیں, رابری کیسے کرتے ہیں. انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ نیکسٹ بی اے کی جو پوئٹری کی ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ملیں گے, اور ہم جلد انشاءاللہ میرا لیکچر آئے گا. فرسٹ جو پوئم ہے لیئر, اس کی ٹیکسٹ پڑھیں گے, اس کے میننگز کو ڈسکس کریں گے, اور ایک ایک لائن کی آگے ایکسپلینیشن کریں گے.
اور انشاءاللہ جلدی ہم جو ہے نا وہ ایم ای انگلش کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو بھی شروع کریں گے، اس کی ٹیکسٹ پلیز کی پڑھیں گے. یعنی یہ تو جو ڈرامہ ہے بی اے جو لیول ہے اس پہ اتنا زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیکسٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے اور ان کا وہ لیول نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم ایم اے انگلش کی ٹیکسٹ پڑھیں گے پلیز کی اور پوئٹری کی، اور ایک ایک لائن پر انشاءاللہ ایم اے انگلش کے بھی کامنٹس بھی ہوں گے، ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا. اور صرف اس چیز کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جو اسٹڈی ہے اس پہ فوکس کریں اور ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں، ان کو دیکھیں اور ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ میرے جو لیکچرز ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکیں. شکریہ.